سنیے گا، سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکات لی جاتی تھی، یعنی 1970 تک سعودی عرب کو کون زکات دیتا تھا؟ پاکستان زکات دیتا تھا، اور سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستان کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ یو اے ای کی ترقی میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول تھا۔ دنیا کی چوتھی بہترین ایئر لائن ایمریٹس، جس کا کوڈ پتہ ہے کیا ہے؟ ای کے، ای سے ایمریٹس بنتا ہے اور کے سے پتہ کیا بنتا ہے؟ کراچی بنتا ہے۔ یہ ایئر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی، ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی دیا تھا، لہٰذا یہ آج بھی ای کے نام سے ایمریٹس کراچی ہے۔ مالٹا ایک ایسا ملک ہے جس کے بچوں کے سلیبس میں پی آئی اے کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائے تھے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کے اشرافیہ کے بچے کہاں پڑھتے تھے؟ پاکستان میں پڑھنے آتے تھے۔ ملیشیا کا آئین کس نے بنایا تھا؟ پاکستانی وکلاء نے بنایا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ پاکستانی منصوبے کا اہم رول ادا کیا ہم نے۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے کیا خریدتا تھا؟ بجلی خریدتا تھا، اور منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ کس سے لیا تھا؟ پاکستان سے لیا تھا۔ دنیا کی 3 بڑی انجینئرنگ فرمز نے 1960 کی دہائی میں کنسورشیم بنا کر منگلہ ڈیم کی کاپی کی تھی، اور ہارورڈ یونیورسٹی کی انجینئرنگ کلاس کے طالب علم جہاز بھر کی اسٹڈی اور مشاہدے کے لیے کہاں آتے تھے؟ منگلہ آتے تھے۔ اس منصوبے کو دیکھ کر حیرانگی سے دیکھتے تھے۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسران پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹریننگ لینے کے لیے آتے اور بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ یو اے ای کے فرما روا زید بن سلطان ال نہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے۔ ان کا استقبال کون کرتا تھا؟ کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزراء جو تھے نا، وہ چھوٹے چھوٹے، وہ بھی ایئرپورٹ پر نہیں جاتے تھے، چھوٹے وزراء تھے۔ سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو پوری کابینہ، امریکی کابینہ کے صدر کابینہ نے اور صدر جان ایف کینیڈی سمیت پورے ایئرپورٹ پر ان کا ویلکم کیا گیا تھا، اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کے دونوں سائیڈوں پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے ہوئے تھے اور پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان نے دوستو ایسا دور بھی دیکھا ہے جو دنیا حیرت سے ہماری طرف دیکھتی تھی، اور یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد بھی دیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس دوستو، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، ایسا دور بھی آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر کھڑے ہوئے، اور دنیا ہمیں نفرت سے دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت تھا جب آپ ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کر سکتے تھے، اب وقت ایسا بھی آیا ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہے؟ ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک پاکستان کو برباد کیا ہے۔ ہم نے اس کی وقار اور عزت کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملا دیا، مگر سوال پھر وہی ہے کہ ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ میرے پاکستانیوں، آپ بتاؤ، کیا کوئی گنجائش ہے جس دہانے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں؟ تو میرا جواب ہے جی بالکل ہے۔ ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا، ہم تاحال ایک قوم ہے اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے، لہٰذا اگر ہم ابھی نیند سے، خواب غفلت سے جاگ اٹھیں، اپنے حال پر رحم کریں، تو ہم 10-20 برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرض دیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وہ پتہ ہے فیصلے کون سے ہیں؟ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ ہمیں سب سے پہلے سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہو اور فری اینڈ فیئر الیکشن، اسٹیبلشمنٹ الیکشن خدا کا نام مینج نہ کرے۔ کسی عہدیدار کو، سویلین ہو یا ملٹری ہو، کوئی ایکسٹینشن نہ دی جائے۔ کوئی بھی سیاستدان 2 یا حد 3 سے زیادہ ملک کا وزیر اعظم نہ بن سکے۔ ملک کو فرینڈلی، بزنس فرینڈلی بنایا جائے۔ کوئی بھی شہری یا کوئی بھی غیر ملکی ملک میں اس ملک میں کمپنی کھولنا چاہے تو وہ کھول سکے اور کاروبار کر سکے، اور حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی چھوٹ دے۔ ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں، 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنر مند بنائیں۔ ملک میں کوئی شخص بے ہنر اور بے روزگار نہ ہو۔ کام کو لازمی قرار دیا جائے، اور جو شخص کام نہ کرے پولیس اسے گرفتار کرے اور اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کے آئے، اور اس کی آدھی تنخواہ سرکار خود ضبط کر لے۔ اور آخری مشورہ ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کے لیے، ایک ہی بار خدا کا نام ہے، بیٹھ کر اپنے 20 سالہ قوم کا قومی منصوبہ تیار کرنے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں دوستو، پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے، جرت نہ کرے، جو کرے اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ آپ یقین کریں
میرے پاکستانیوں ہم ان چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت و آبرو کی شاہراہ پر واپس آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بیکاری بن کر بھیک مانگ مانگ کر صفحہ ہستی سے ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک باقی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی میری بات بری لگی ہو تو دست بستہ تمام اداروں سے، تمام حکمرانوں سے، تمام عوام سے میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب، ہمارے اب سب فخر ہے، ہمیں اب سب پہ فخر ہے، لیکن اب سب پہ فخر ہے ہمیں، لیکن خدا را ملک پاکستان کے لیے ایک مرتبہ پھر سارے ایک ہو جائیں، اس پرچم تلے سارے ایک ہو جائیں۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم اس نبی کی امتی ہیں جو لا الہ الا اللہ کے نیچے ہم سارے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ ہمارا آخری حل لا الہ الا اللہ۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔